نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بہت ہی باعث برکت اور دنیا میں بھی نجات، قبر میں بھی اور حشر میں بھی نجات کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام عرض کرتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو، وسلموا علیہ، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھل اٹھا اور حضور فرماتے، اے میرے صحابہ، کہ اللہ رب العالمین نے اگر دنیا جہان کی تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے وہ صورت عطا فرمائی ہے، قرآن کی وہ آیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا و مافیہ کی تمام چیزوں سے مجھے محبوب ہے، یعنی یہ آیت مبارکہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی مجالس کو، اپنی محفلوں کو، اپنے شعبے کو، جس جگہ تم بیٹھے ہو ان کو خوبصورت اور آراستہ کرو۔ یا رسول اللہ، کس چیز سے آراستہ کریں؟ تو فرمایا کہ مجھ پر درود السلام پڑھو، یعنی جس محفل میں، جس انجمن کو، جس معاشرے کو ہم خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، اگر اس محفل کے اندر حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا جائے تو وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا، ایک تو تمہاری محفل خوبصورت بن جائے گی، اور فرمایا تمہارا مجھ پر درود سلام پڑھنا نور لکم یوم القیامہ، قیامت والے دن جس اب اندھیرا ہوگا اور ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، فرمایا دنیا میں تمہارا درود و سلام پڑھنا وہ قیامت والے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ و ملائکتہ سبعین صلاۃً، اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، المرء مع من حبہ، کہ ہم درود پاک حضور کی بارگاہ میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت ہے اور ہمیں حضور کے ساتھ پیار ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ تو ہم درود پاک اس نظریے سے پڑھیں، حضور سے محبت پڑھیں کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، ایک بار صلی اللہ علیہ النبی اتنا پڑھ لیتا ہے، فرماتے ہیں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے اور ظلم سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جو آدمی حضور کی بارگاہ میں درود عرض کرتا ہے، اللہ اس کو خوف سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے اور پھر تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ پل صراط سے جب بندہ گزرے گا تو حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے والا آسانی سے گزر جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے
زیادہ نہیں تو زیادہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ، اور گنبد خضرا کا تصور دل میں جما کر حضور کے روضہ مبارک کو سامنے رکھ کر اس نظریے سے پڑھیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں اور آپ ہمارے سلام کا صلاۃ درود کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ابو داؤد غالباً ابو داؤد یا نسائی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی اردہ علیہ السلام۔ فرمایا جو مسلمان بھی جہاں کہیں سے بھی جس جگہ بیٹھ کر بھی میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے میری روح کو لٹا دیتے ہیں، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی میری بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہی ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ گنبد خضرا کے مکین اپنے غلام کو اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری حاضری حضور کی بارگاہ میں لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم درود پاک کی فضیلت سے، درود پاک کی عظمت کے صدقہ سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ قرض بے روزگار ہیں اللہ کریم ان کو رزق حلال عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ کریم ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو لوگ بے چین ہیں جنہیں قلبی راحت قلبی سکون نہیں ہے اللہ درود پاک کی فضیلت سے ان کو دلی راحت اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔